بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں دینی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، محرم الحرام کی حرمت اور اس کی عظمت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں محرم کے 10ویں دن یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے، اور یہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے، اور اس دن کے اندر بہت بڑے تاریخ کے اندر بڑے بڑے کام بھی ہوئے، جس کے اندر فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کو نقل کریں تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے 10 نبیوں کو خصوصی انعامات سے نوازا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر کے انعام سے نوازا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوا کرتی ہے، ان سے جو خطا ہوئی تو اس خطا کا تعلق ہماری خطا کی طرح نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اعلیٰ پر جو ہے بلندی نصیب فرما کر انعام سے نوازا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات عطا فرما کر انعام سے نوازا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو نجات عطا فرمائی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے درگزر اور معافی کا معاملہ فرمایا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح اگر آگے ہم چلیں دیکھتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت بھی 10 دن کے محرم کو عطا فرمائی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے بھی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو رہائی عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو بلندی عطا فرمائی، ان کو اوپر بلایا، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اگر اب روزے کے متعلق آ جائیں، 10 محرم کا جیسے روزے کے بارے میں پہلے حدیث ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پڑھی، تو اس حدیث کے مطابق یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہم اس روزے کا جو ہے اہتمام بھی کریں۔ اب 10 محرم کے دن کچھ کام کیا ہمیں 10 محرم کی رات سے لے کر روزہ کھولنے تک کیا کرنا ہے، تو اس میں چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صبح سویرے روزے کی نیت سے آپ بیدار ہو جائیں، نماز تہجد پڑھیں اور سحری کھا کر روزہ رکھیں، اور اس روزے کی بدولت اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کی صغیر گناہوں کو معاف فرماتے تو اس معافی کا یقین بھی رکھیں، اور کبیرہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کریں۔ فجر کی نماز اور دیگر جو 5 وقتی نمازیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ خلاف شرع جتنے امور ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور عاشورہ کی عظمت یعنی 10 محرم کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے جتنے بھی مسنون اذکار ہیں اور دعائیں ہیں ان کے اندر آپ مشغول رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دیگر جو دوسرے دن ہیں ان کی بنسبت عاشورہ کے دن اپنے اہل عیال پر آپ جو ہے وسعت اور فراخی کے ساتھ خرچ کریں، کیونکہ اس دن خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسوہ حسینی یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کا عزم کر لیں، بالخصوص اسوہ حسینی کی اتباع میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کا عزم کریں، حق پر ڈٹ جانے کا عزم، اور اللہ کے لیے اپنا جان و مال اولاد سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کر لیں، اور خوف اور مصیبت میں نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھیں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ یہ جتنے بھی اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں خود بھی آپ کوشش کریں ان اعمال میں لگیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور یہ جتنے بھی کام کرنے والوں میں جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے اور جتنے کام کرنے والے ان کام میں لگیں گے تو وہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور نیک کام کے اندر آپ کی اس معاونت پر آپ کو بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اعمال صالحہ کے مطابق اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق